دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرا کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں توانائی کی قلت پر قابو پانے کے لیے مائع قدرتی گیس کے گیس پائپ لائن کا ورچوئل نظام متعارف کرا رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے حیدرپورہ کے جعلی مقابلے میں شہریوں کی ہلاکت کے واقعے میں سچ کو بے نقاب کرنے کے لیے عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا نظام متعارف کرا کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کا ووٹ کا حق دیا ہے۔ ملتان کے اپنے دورے کے موقع پر تقریبات میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اندرون و بیرون ملک افراد الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالیں گے تو اس سے نہ صرف انتخابی نظام مزید شفاف ہوگا بلکہ جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ وزیر خارجہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت عالمی سطح پر مہنگائی کے اثرات سے متاثرہ عوام کی سہولت کے لیے ایک ریلیف پروگرام شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قومی اہمیت کے تمام معاملات پر حزب اختلاف کو اعتماد میں لینے کو ترجیح دیتی ہے۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں توانائی کی قلت پر قابو پانے کے لیے مائع قدرتی گیس کے گیس پائپ لائن کا ورچوئل نظام متعارف کرا رہی ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئندہ ماہ قدرتی گیس کے 2 اضافی کارگو وصول کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر سال موسم سرما میں گیس کی کھپت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اور حکومت گیس کی گھریلو طلب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ نجی نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہٹلر کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی دنیا کے سب سے بڑے فضائی رہنما بن کر سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ حکومت ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے اور مذاکرات پر یقین رکھتی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ تعلقات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا کیونکہ مختلف شعبوں میں دونوں کے مفادات مشترک ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے حیدرپورہ کے جعلی مقابلے میں شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سچ کو بے نقاب کرنے کے لیے عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق بھارتی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں قائم گروپ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حکام کی جانب سے مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کے احکامات کا فیصلہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سچ کو بے نقاب کرنے اور عوام کا قانون کی حکمرانی پر سے اعتماد بحال کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کے فیصلے کو فوری طور پر عدالتی تحقیقات میں تبدیل کیا جائے۔ برطانیہ نے ایک آزاد جائزے کے لیے کمیشن تشکیل دیا ہے جو کورونا وائرس کی وبا کے منظر عام پر آنے کے بعد طبی آلات کی تیاری میں ممکنہ نسلی اور صنفی تعصب کی تحقیقات کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آلات کی تیاری میں تعصب اور سب سے پہلے اس حوالے سے مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں مزید تحقیقات کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے منظم تعصب کو ناقابل قبول قرار دیا جو کہ کچھ لوگوں کے لیے صحت کی خرابی کا سبب بنا۔
آسٹریا کی شہر ویانا میں حکومت کی جانب سے نئے لاک ڈاؤن اور ویکسین لازمی لگوانے کے اعلان کے بعد ہزاروں افراد نے کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔